السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ فَإِن پس اگر آمنوا وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا مانند اس کے آمنتم جو تم ایمان لائے ہو بِہِ ساتھ اس کے فقط تحقیق اہتدوا وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا انہوں نے منہ موڑ لیا فَإِنَّمَا پس یقیناً ہم وہ فی شقاق مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس ان قریب وہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا اللہ وَهُوَ اور وہ السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا پس اگر وہ ایمان لائیں مثل اس ایمان کے جس چیز پر تم لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پس یقیناً وہ مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب آپ کو ان سے اللہ کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین، مشرکین، یہودی، عیسائی اور سب جو صحابہ کرام کے ایمان پر طعن کرتے تھے یا جو جھوٹے ایمان کے دعوے کرتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، اور منافق بھی کہتے تھے، مشرکین بھی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایمان اپنی مرضی کا نہیں، ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کیا ایمان تم لائے ہو، یعنی صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا جس طرح کا ایمان تم لائے ہو اس طرح کا جب وہ ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کے خود ساختہ پیمانوں کو رد کر دیا۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی چیز کا پیمانہ طے کرتا ہے کہ جی اس کا معیار یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنی سوچ کے مطابق ایک بات کہتا ہوں کہ جی نماز جس طرح بھی پڑھ لو قبول ہے، تو یہ میری سوچ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات تو یہ نہیں ہے۔ اس کے رسول نے تو فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو دونوں سوچوں میں تو دونوں باتوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ تو یہاں پر بھی ان میں سے ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ ہمارا ایمان ہے، جس طرح کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کا معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا دین کے اندر، اپنی طرف سے بنائے ہوئے معیار قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر رد کر دیا ان لوگوں کے اوپر جو صحابہ کرام کے ایمان سے ہٹ کر ایمان لائے تھے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہی حرف آخر سمجھتے تھے
کسی اور کی بات کو اللہ کے نبی کی بات سے مقدم نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اب ایک بندہ دعویٰ تو کرے ایمان کا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے مقدم اپنے ایمان کی بات کو کر دے۔ وہ یہ کہے کہ جی جو میری فقہ میں لکھا ہے، جو میرے امام کہے گا، یا جو ہمارے پیر اور استاذ کہیں گے، مفتی اور علامہ اور شیخ کہیں گے، ہم اسے تسلیم کریں گے، تو یہ ایمان تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی 4 سلسلوں میں سے آپ کو کسی ایک سلسلہ تصوف سے منسلک ہونا پڑے گا، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور یہ سارے جو سلسلے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ آپ جڑیں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ ذکر اور آپ کو کچھ اذکار کی اجازت ملے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کے اندر یہ 4 سلسلے تھے؟ اور اسی طرح اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جس طرح کئی لوگوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا، مثلا وحدت الوجود صوفیہ کا عقیدہ کہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں، وحدت الشہود، اور اسی طرح حلول کا عقیدہ کہ اللہ کا کسی کے جسم میں آ جانا، نعوذ باللہ، وحدت الشہود، ہر چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ بس اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ سب کے سب کفریہ عقیدے ہیں جو ہندو مذہب سے لیے گئے ہیں۔ اب ان عقیدوں کو جو لوگ نشر کرتے ہیں، کیا یہ عقیدہ صحابہ کا تھا؟ اور پھر اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علم غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے اختیارات تھے۔ یہ جو عقیدے لوگوں نے بنائے ہیں، کیا یہ عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ کہتی ہیں کہ جو تمہیں یہ بیان کرے کہ نبی کل کی بات کو جانتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ نہیں تھا جو آج بعض لوگوں نے اپنا لیا۔ تو ایک بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو قبول ہے۔ صحابہ کے ایمان میں اب کھلے لفظوں میں سمجھیے کہ اس میں مذہبی تقلید نہیں تھی کہ جی میں فلاں فرقے کا پابند ہوں، میں فلاں مذہب کا مقلد ہوں۔ یہ تو 4 صدی کے بعد یہ مصیبت امت کے اندر آئی، اور اس کی وجہ سے امت کے اندر یہ افتراق اور انتشار پھیلا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ تصوف کے سلسلے نہیں تھے، یہ جو گمراہی کے سلسلے بن چکے ہیں یہ نہیں تھے ان کے اندر۔ اور اسی طرح یہ جو عقائد ہیں، خود ساختہ عقائد کہ نبی کی ذات میں اتنا غلو کیا جائے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے۔ بعض لوگ نبی کے ساتھ محبت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی شان میں غلو کر کے وہ صفات ثابت کرو جو اللہ کی ہیں، حالانکہ یہ تو نبی کی مدح نہیں ہے، یہ تو توہین ہے۔ اور اسی طرح جو بدعات لوگوں نے ایجاد کی ہیں دین کے اندر، طرح طرح کے طریقے، یہ عید میلاد النبی ہے، اور اسی طرح یہ رجب کے اندر کی جانے والی بدعات، محرم کے اندر کی جانے والی خرافات، اور یہ دیگر اسلامی مہینوں سے جو جوڑی گئی ہیں، فلاں تاریخ کو یہ کرنا ہے، فلاں تاریخ کو یہ کرنا ہے، 11ویں شریف اور 12ویں شریف ہر مہینے کے اندر، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا؟ یا علی مدد، یا غوث عبد القادر جیلانی، یا فلاں یا فلاں یا داتا، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا؟ تعویذ پہننا، دھاگے باندھنا، کڑے پہننا، کیا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا؟ قبروں پر جانا، مزاروں پر جانا، پکی قبریں بنانا، دربار بنانا، اس پر چادریں چڑھانا، وہاں پر جا کر نظر و نیاز اور دعائیں کرنا، یہ صحابہ کا ایمان تھا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کا ایمان ویسا ہوا جیسا تمہارا ایمان ہے تو تم ہدایت یافتہ۔ اب صحابہ کا ایمان کیسا تھا یہ بس دیکھ لیجئے۔ اگر تو ایمان صحابہ والا ہے تو پھر یقیناً ہم بھی ہدایت پر ہیں، اگر ایمان صحابہ والا نہیں ہے
تو ہم دھوکے میں ہیں۔ تو بس بھائیو، اتنی سی کوشش کرنی پڑے گی ہم میں سے سب کو کہ جو بھی وہ عمل کر رہا ہے، جس کو بھی وہ ایمان سمجھتا ہے، وہ دیکھے کہ کیا یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان میں تھی، کیونکہ اللہ نے ان کے ایمان کو کسوٹی اور معیار قرار دیا۔ لوگوں کے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ تولا جائے گا، جو اس ترازو کے برابر ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ برابر ہونے سے مراد جس کے ایمان کا طریقہ وہ ہو گیا، باقی ہمارا ایمان صحابہ جیسا تو نہیں ہو سکتا، اس کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، کوئی بھی بندہ صحابہ کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن کیفیت اور طریقہ وہ ہونا چاہیے جو طریقہ ان کا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے اعزاز بخشا۔ اور یہاں پر رد ہے ان ظالموں پر بھی کہ جو صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ دین سے پھر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہوا تو تم ہدایت یافتہ ہو، اور جو صحابہ کو گمراہ کہیں، ان پر تبرہ کریں، ان کے خلاف پراپوگنڈا کریں، سازشیں کریں، اس کا ایمان کہاں باقی رہا؟ جو جن کے ایمان کو اللہ نے معیار کہا، جو ان کو مسلمان ہی نہ سمجھے، کیا اس کا ایمان ان جیسا ہوگا؟ وہ جسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا ویسا ایمان کیسا لائے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ خود ایمان سے خالی ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہاں پر ان کے اوپر رد ہے جو صحابہ کرام کے ایمان پر طنز کرتے ہیں، ان کے ایمان پر باتیں کرتے ہیں، در حقیقت ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اور یہ حتمی بات ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تمہارے جیسا ایمان لانے سے منہ موڑ لیں، کہیں کہ ہم ویسا نہیں لائیں گے، تو یہ مخالفت میں ہے۔ شقاق کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ شقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو پھاڑ دو، آمنے سامنے کھڑا کر دو، شق، یعنی کہ ضد میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ جس کا ایمان صحابہ جیسا ہے وہ ایک طرف ہے، جس کا ایمان صحابہ جیسا نہیں وہ ان کے مقابلے پہ آ گیا۔ بات چھوٹی نہیں ہے، اب ہر بندہ سوچ لے کہ وہ صحابہ کے ایمان والے پلڑے میں ہے کہ ان کے مقابلے میں ہے۔ شقاق مخالفت پہ ہے، ان کے سامنے کھڑا ہے کہ جو ان جیسا ایمان نہیں لاتا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے نبی ان قریب آپ کو اللہ ان سے کافی ہو جائے گا، یعنی ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے، آپ کو ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو آپ کا اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ یہ جملہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے اور ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز اتر جائے، تمہیں تمہارا رب کافی ہے۔ یہ بہت طاقتور جملہ ہے، بہت طاقتور جملہ ہے، تمہیں تمہارا رب ان سے کافی ہے۔ انبیاء ان کی جو طاقت تھی وہ ایسے جملوں کی وجہ سے تھی، ان کا ان کلمات پر یقین بڑا تھا۔ آج ہم کسی بندے کو کہیں کہ تیرے ساتھ تیرا اللہ ہے، اس کا دماغ بھی اس طرف نہیں جاتا، وہ کہتا نہیں جی میرے ساتھ ہے کون، تیرے ساتھ تیرا اللہ، اور نہیں جی نہیں، کوئی بندہ میرا ساتھ دے، کوئی افسر میرے پاس ہو، کوئی مالدار آدمی میرے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب آپ کو اللہ ان سے کافی ہو جائے گا۔ اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں لاتے ان سے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ ان کو خوب سمجھ لے گا جو صحابہ جیسا ایمان نہیں لاتے، اور اللہ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جو یہ کہتے ہیں وہ اسے سننے والا بھی ہے، علیم، اور جو ان کے دلوں میں ہے کہہ نہیں سکتے اللہ اسے بھی جانتا۔ سمیع جو منہ سے نکل آئے اسے سننے والا، علیم منہ سے نہیں نکلا دلوں میں چھپا ہوا اسے بھی جانتا ہے، اس سے کیا چھپا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔